امام محمد ادریس شافعی علیہ رحمہ کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ دیکھیں میں نے تو عموماً یہی نوٹ کیا ہے اور میں نے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جتنی بڑی ہستیاں گزری ہیں بچپن ہی میں یا تو ان کی ولادت سے پہلے ہی جو ہے ان کے والد محترم جو ہیں پردہ فرما جاتے ہیں، ولادت کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد والدہ جو ہیں پردہ فرما جاتی ہیں، پھر دیکھتی ہے دنیا کہ جی وہ یتیمی کے عالم میں مطلب بڑی محنت مشقت کر کے پھر ایک بلند مقام پاتے ہیں۔ امام محمد ادریس شافعی علیہ رحمہ کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے کہ بچپن آپ کا بنیادی طور پہ آپ کی والدہ کے ساتھ گزرا۔ اب ایک تو یہ کہ مکہ پاک آپ کی آمد، ذرا وہ بتائیے، پھر تیر اندازی اور شہ سواری کا آپ کو بڑا شوق تھا، بچپن ہی سے اس میں بڑی مہارت تھی، اور کٹھن حالات جو آپ پہ گزرے، یعنی وہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، اس میں تحصیل علم کو جس طرح سے آپ نے جاری رکھا، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنیادی جو تعلق ہے وہ مکہ المکرمہ سے ہے۔ تجارت کی غرض سے، معیشت کی غرض سے آپ کے والد بزرگوار نے فلسطین کی جانب ہجرت کر لی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب فلسطین میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے، چاہے وہ اسقلان ہو یا غزہ، دونوں روایات موجود ہیں۔ ابتدائی دن وہیں گزر رہے ہیں اور والدہ ماجدہ ان کی پرورش فرما رہی ہیں کہ بچپن ہی میں والد بزرگوار کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی والدہ کو یہ احساس ہو گیا کہ انہیں واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہیے، اچھا، تاکہ ان کی فصاحت و بلاغت پر حرف نہ آئے، اور جو خاندانی طور پر ایک علمی وراثت کا سلسلہ ہاشمی خاندان میں موجود ہے وہ اکابرین اور بزرگوں کے ساتھ رہ کر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کا نسب پاک، اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ بھی معدوم نہ پڑے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ہاشمی۔ ٹھیک۔ پھر اس وجہ صرف اس غرض سے، یعنی ایک ماں کہ جس کے سر پر اس کے شوہر کا سایہ نہیں ہے، اپنی اولاد کو محض اس خاطر کہ اس کی تربیت اور اس کی پرورش اچھے انداز میں ہو جائے، وہ واپس فلسطین جہاں قصب معاش کے لیے گئے تھے، واپس مکہ المکرمہ آ گئے۔ میرا بچہ اگر عربی کہلائے تو فصیح عربی کہلائے۔ کیا مائیں، کیا مائیں! آپ واپس تشریف لے آئے، اپنی والدہ کے ساتھ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے، اور یہاں پر آپ نے تحصیل علم کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک۔ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کٹھن حالات اور معاملات، ایک ماں پالنے والی ہے، اولاد کو کی پرورش ہونی ہے، لیکن ذریعہ معاش اتنا نہیں ہے کہ تعلیمی تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکے۔ درست۔ آپ جس معلم کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اجرت اور جو فیس ہے وہ پوری نہیں دی پاتی، تو معلم کی نظر التفات سے بھی کافی حد تک وہ محروم رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس محرومی کو دور کیسے کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ رویہ نا کہ کہیں کوئی محرومی آ جائے تو ہماری بریک لگ جاتی ہے، رک جاتے ہیں کہ جناب آگے تو ہم سب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے کہ وہ جب کلاس میں استاذ کی نظر التفات نہ ملتی اور کتاب کو سمجھنے میں جو دقت رہ جاتی، کلاس کے بعد وہ انہی طلباء کو وہی کتاب پڑھانے بیٹھ جایا کرتے۔ جب وہ پڑھانے بیٹھتے تو اس پڑھانے سے وہ سبق انہیں ازبر ہو جایا کرتا۔ اللہ حافظے کا تو عالم یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے معلم اور آپ کے جو استاذ ہیں جب دیگر طلباء کو املا کرواتے قرآن کی آیات کا، وہ املا طلباء کر رہے ہوتے اور انہیں حفظ ہو جایا کرتا۔ اللہ! اور یہ آپ کی تو حافظے کی تو یہ شان اور یہ کمال ہے کہ باقاعدہ آپ کے دیوان میں یہ اشعار موجود ہیں کہ آپ نے امام وقی سے، ان کے استاد تھے، ان سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تھی۔ اچھا۔ شکوت الی وکیع من سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، انہوں نے کہا کہ معاصی کو چھوڑ دے۔ وجہ کیا ذکر کی؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور جو اللہ کا نور ہے وہ کسی معصیت گر کو یا گناہ کرنے والے کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ مزید ان کی تراش خراش ہو رہی ہے، تراش خراش ہو رہی ہے۔ اور وہ پھر کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اگر کوئی کتاب ان کے سامنے ہوتی تھی، جس صفحے کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتے تھے اس پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اچھا، کہ نظر پڑ جاتی تھی تو وہ حفظ ہو جایا کرتا۔ اللہ اکبر! یہ آپ کے حافظے کا عالم تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم دوسرے لفظوں میں یہ جو موبائل اسکرین شاٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے، مطلب یہ اس کو جو ہے چھپا لیتے تھے، بالکل چھپا لیتے تھے کہ نظر پڑ جاتی تھی تو یاد ہو جاتا، مجھے یاد نہ ہو۔ ایسا ان کا حافظہ تھا، اور اس کے مظاہر بچپن ہی سے نظر آ رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ حافظ ہو گئے۔ موطا امام مالک جو ہے 10 سال کی عمر میں انہیں حفظ ہو گئی ہے، اور صرف وہ حافظ نہیں ہوئے بلکہ ترجمہ اور تفسیر اور جو شان نزول ہیں ان پر آپ کو اسی عمر میں دسترس حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں تو علم کے حصول کے اعتبار سے ان کی محنت۔ آپ دیکھیے کہ مشکل حالات کتنے تھے، کٹھن دور کتنا ہے کہ ماں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں، بالکل، اور لکھنے کے لیے آپ کے پاس اپنی کیفیت وہ ذکر کرتے ہیں
کہ جب میں نے حفظ کر لیا تو اس کے بعد میں محدثین کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتا، ٹھیک ہے، وہاں بڑے بڑے علماء اپنے رجسٹر اور کتابیں لے کر بیٹھا ہوتے اور وہ قلم کے ذریعے سے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ رنگ و نور سے بھر رہے ہوتے تھے، مجھے محرومی سی محسوس ہوتی کہ کہیں یہ رہ نہ جائے، تو کہتے ہیں کہ جو استعمال شدہ کاغذ ہوا کرتے تھے میں وہ اٹھا لیتا تھا، ہڈی اٹھا لیتا تھا، ٹھیکری اٹھا لیتا تھا۔ رکیے ذرا، قطع کلام کی معذرت، جو خاص طور پہ طالب علم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جن کو بڑی فرسٹریشن رہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت اپنا اپارچونٹیز نہیں، ہم ترقی کیسے کریں، یہ ذرا یہ بات توجہ سے سنیے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے زندگی میں اگر آپ کرنا چاہیں، امام شافعی علیہ رحمہ بتلا رہے ہیں، یہ ذرا یہ خاص طور پہ ذرا رک کے بات کیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئیے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے ان ہرڈلز کو اپنی مجبوری نہیں بنایا بلکہ آلٹرنیٹ کی طرف گئے، چاہے وہ آلٹرنیٹ کتنا ہی مشکل کیوں نہ، بتائیے ٹھیکری ہے، ہڈی ہے، استعمال شدہ کاغذ ہیں، ان پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، کھجوروں کے پتوں کے اوپر لکھا کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے علم سے اتنی محبت کی ہے تو پھر صاحبان علم نے ان سے کتنی محبت کی، اور آج ساری دنیا میں اگر امام شافعی کا نام زندہ ہے تو وہ اس علم کے احترام کی بنیاد پر۔ اچھا، پھر ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ صرف عالم نہیں تھے، یعنی اگر بچپن کی کیفیت ہے تو بچپن کے دوسرے رموز اور دوسرے امور جو ہیں وہ بھی سر انجام دیتے رہے۔ اس علاقے میں تیر اندازی معروف تھی، آپ اس میں مشغول رہے، کیسے؟ اور مقابلوں میں نشانے مارے 10 پورے، مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، فرمایا کہ 10 نشانے مارے، 10 کے 10 جا کر جگہ پر لگے۔ گھڑ سواری میں آپ کو اتنا ملکہ حاصل تھا، تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر اس کے ساتھ رفتار میں مقابلہ بھی کرتے اور چھلانگ لگا کر اس کی پشت پر سوار بھی کرتے۔ اور یہ وہی گھوڑے ہیں جو آپ نے امام مالک علیہ رحمہ کو دیے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تو آپ کے سامنے آ گئی، فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی آپ اتنے جو ہے مستعد تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز کس انداز میں آگے بڑھے۔ دیکھیں وہی بات ہے، جب انسان مشن اورینٹڈ ہوتا ہے نا، وہ تو پھر انسان صرف ایک جہت کے اوپر کام نہیں کرتا، اپنی صحت کا خیال بھی اس لیے رکھتا ہے کہ اسے دین کا کام کرنا ہے، مشن کا کام کرنا ہے، پھر ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ اور یہ ایکچولی ہم نے منسلک ہی نہیں کیا اپنے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کے ساتھ صحیح طور سے، ورنہ جو کام وہ کر کے چلے گئے وہ خود مطلب ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی مشعل راہ ہے۔